سورہ انعام کی آیت نمبر 141 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو ان کا حق ادا کرو۔ اس آیت کے پیش نظر ائمہ کا، فقہا کا جو موقف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ عشر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگرچہ کوئی قلیل ہو یا کثیر ہو، جتنی بھی زمین کی پیداوار ہو، اس کے اوپر عشر جو ہے، نصف عشر یا مکمل عشر جو ہے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر 5 وسق جو کہ تقریباً 30 من جو ہے وہ بنتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اس قدر پیداوار ہو زمین سے تو پھر اس کے اوپر عشر یا جو ہے وہ نصف عشر جو ہے وہ واجب آتا ہے۔ تو آپ کی دلیل ائمہ ثلاثہ کی یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں کوئی صدقہ نہیں ہے۔ جو امام اعظم کا موقف ہے، آپ اپنے موقف پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اپنی کمائی ہوئی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی، یہ نہیں فرمایا کہ اس کی مقدار کتنی ہو۔ اس مقدار کو اگر وہ پہنچے تو پھر جو ہے اس کے اوپر جو ہے تم نے اسے خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے یا عشر جو بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً ذکر فرمایا، اور جو ہے جو مطلق ہوتا ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اسے مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مطلقاً تذکرہ فرمایا ہے، لہذا ہم 5 وسق یا 30 من کا جو ہے وہ اس کے ساتھ موقف لگا کر ہم اسے مقید نہیں کر سکتے۔ اور دوسری آپ کی دلیل وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس زمین کو بارش، چشمے یا بارش کا جمع شدہ پانی سیراب کرے اس میں عشر واجب ہے، اور جو کنویں سے سیراب کی جائے زمین اس میں نصف عشر جو ہے وہ واجب ہے۔ تو آپ کا یہ بھی موقف ہے کہ اس آیت کے، اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عموماً عشر کا، نصف عشر کا تذکرہ فرمایا ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ خاص نہیں کیا، لہذا جو ہے وہ عام خاص پر مقدم ہوتا ہے، لہذا ہم جو ہے اسے خاص نہیں کریں گے، 5 وسق کی قید لگا کر ہم اسے خاص نہیں کریں گے۔ پھر جو ائمہ ثلاثہ کی دلیل تھی، امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 وسق سے کم کے اندر صدقہ نہیں ہے، اس سے مراد جو ہے وہ مال تجارت ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں 5 وسق سے کم اگر کسی شخص کے پاس مال تجارت ہو، یعنی 30 من سے کم کوئی بھی مال تجارت ہو، اگرچہ جو ہے وہ گندم کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، فرمایا اگر وہ 5 وسق سے کم ہے اور اس کے اندر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ جو حضور کا فرمان ہے 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے، فرمایا اس صدقے سے مراد ہم عشر نہیں لیتے، بلکہ اس صدقے سے مراد جو ہے وہ ہم زکوٰۃ لیتے ہیں، اور 5 وسق سے مراد ایسا مال لیتے ہیں جو کہ مال تجارت ہے۔ لہذا جو ہے وہ بات واضح ہو گئی کہ 5 وسق سے کم مال تجارت ہو تو اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔